انہیں نکالنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتا، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا پسند ہوا تو اس میں کاملی بھر دی اور فرمایا گیا کہ بیٹھے رہو۔ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ اگر وہ تم سے نکلتے تو ان سے سوا نقصان کی تمہیں کچھ نہ بڑھتا۔ تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابے دوڑاتے ہیں اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیر الٹی پلٹی یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوارا تھا، اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو وہ فتنہ میں ہی پڑے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے کافروں کو اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے پھرتے جائیں گے۔ تو تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم فرماؤ ہم پر کسی چیز کا انتظار کرتے ہو مگر خوبیاں ہے جسے ایک کا، اور ہم تم پر اس کا انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔ تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہاری ساتھ راہ دیکھتے ہیں۔ تم فرماؤ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے تم ہرگز قبول نہ ہوگا۔ بے شک تم بے حکم لوگ ہو، اور وہ جو خرچ کرتے اس کا قبول ہونا پسند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے تھے اور نماز کو نہیں آتے تھے، مگر جی ہارے ہوئے اور خرچ کرتے ہیں مگر ناگواری سے۔ تو تمہیں ان کا مال، ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں پر برپاؤ ڈالو اگر کفر پر ہی ان کا دم نکل جائے اور ان کی قسم کھاتے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم میں سے نہیں۔ ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر پائے کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں توڑتے ادھر پدھر جائیں گے، اور ان میں کوئی وہی ہے کہ صدقے بانٹیں گے تم پر طعنے کرتے تو اگر سورۃ توبہ